دیکھیے زبان بھائی، بنیادی طور کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اس میں حرام چیزیں شامل نہیں ہیں، یہ محل نظر ہے۔ اس میں کچھ تیزابیت زدہ چیزیں، کچھ نشہ آور اشیاء بھی شامل کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی معنی میں بہت ساری چھالیاں وغیرہ اور دیگر چیزیں بھی اس میں، سونف اور یہ چیزیں بھی استعمال ہوتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی طریقے پہ اس کے اجزائے ترکیبی میں کچھ نشہ آور اشیاء کی آمیزش ضرور ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے بنیادی سمجھنے کی چیز ہے، یہ مضر صحت ہے، اور شریعت نے جس طریقے سے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے تمام جسمانی اعضاء کی ذمہ دار ہے، ان کو بنانے، سنوارنے، ان کو درست رکھنے اور ان کی اپنی صحت کا خیال رکھنے کا انسان خود ذمہ دار ہے۔ تو مضر صحت کوئی بھی چیز ہو، شریعت اس سے ممانعت کا حکم دیتی ہے کہ اس سے بچا جائے، انسان اس سے جس سے انسانی جسم کو، انسانی اعضاء کو نقصان پہنچے، اس سے گریز کرے۔ تو یہ بات تو مسلم ہے کہ گٹکا، ماوا، یہ ایسی نشہ آور چیزیں ہیں جس سے انسانی جسم متاثر ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار کیسز کینسر وغیرہ کے سامنے آئے ہیں، اور منہ کا کینسر جو ہے اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے یہ وبا پھیل رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے حکومت نے اس کے اوپر پابندی بھی لگا رکھی ہے کہ اس کے استعمال، بنانے، بیچنے، تمام چیزیں قانونی طور پر پابندی ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں ہیں، مضر صحت ہونے کی وجہ سے شریعت بھی اس سے بچنے کا حکم دیتی ہے، اور قانون ایسا ہے کہ جو انسانیت کے مفاد میں ہے۔ اور کل کے ہمارے جو ہے سیگمنٹ میں یہ بات آئی تھی کہ ایسا قانون جو مفاد عامہ کے تحت بنایا گیا ہو اور قرآن و سنت کے کسی حکم سے متصادم نہ ہو، تو اس کو جو ہے ماننا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے گٹکا و ماوا یہ شرعی اعتبار سے بھی ان کو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اور قانونی اعتبار سے بھی یہ نقصان دہ چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔